فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى میرے محبوب قریبا 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 اتنے قریب ہو گئے اتنے قریب ہو گئے اتنے قریب ہو گئے ایک یا دو ہاتھ کا فیصلہ رہ گیا تھا اللہ کریم نے خطاب فرما جب آواز آ رہی تھی اللہ اکبر ادنو منی یا احمد ادنو منی یا محمد خطاب ہو رہا تھا ساتھ یہ خطاب ہو رہا تھا میرا کوئی مکان نہیں ہے میں مکان سے پاک ہوں میں مکان سے پاک ہوں یہاں تک دوستان عزیز مکان میرے کریم آقا علیہ السلام اتنے قریب ہو گئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر آپ فرماتے ایک آج کا فیصلہ رہ گیا تھا اب ایک آج تھا میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ کی قربتوں میں کتنا عرصہ رہے 18 سال گزر گئے بولو کتنے سال 18 سال گزر گئے کریم آقا علیہ السلام 18 سال اللہ کی قربتوں میں رہے ما زاغ البصر وما طغى نہ آنکھ حد سے بڑی نہ اللہ اکبر ما زاغ البصر وما طغى نہ حد سے پھری اللہ اکبر وہ آنکھ کیا تھی ما زاغ البصر وما طغى اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ کی قربتوں کے اندر اللہ کی جلوتوں کے اندر ہے یہاں تک رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب جی میرے اللہ اے میرے محبوب بلانے والا میں آنے والا تو براق بیچنے والا میں اس پہ سواری کرنے والا تو اے میرے سونے آج تیسرا کوئی نہیں ہے آج اللہ اکبر میں ہوں اور تو ہے اے میرے محبوب عشق والوں نے کیا کہا عشق والوں نے کہا اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب آج میرے لیے کیا لے کر آئے ہو اے اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے رب ہو کر مجھ سے مانگتا ہے اللہ کبھی کبھی عشق والوں نے کہا کبھی کبھی رب نے فرمایا محب بھی محبوب سے مانگ لیتے ہیں اے رب قدوس سن لے پھر میں یہ لے کر آیا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات اے میرے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں تیری بارگاہ کے اندر انکساری لے کر آیا ہوں اے میرے کریم اللہ میں یہی سجدہ لے کر آیا ہوں رب نے فرمایا التحیات للہ میرے لیے اے محبوب التحیات للہ میرے لیے والصلوات تیرے لیے والطیبات میرے لیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرے لیے اچھا سے کہے سبحان اللہ اللہ اکبر 18 سال گزر گئے میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ کی قرب خاص کے اندر ہے یہاں تک کہ اللہ کریم نے فرمایا میرے سونے محبوب جاؤ یہ 50 نمازیں لے جاؤ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سونے محبوب اللہ کی بارگاہ سے کیا حکم ہوا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازیں فرمایا جاؤ 50 نمازیں زیادہ ہیں ان سے کم اللہ کی بارگاہ میں فرمائیے اے اللہ کریم میری امت بڑی کمزور ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی یہاں تک کہ 50 سے 45 ہو گئی 40 ہو گئی اللہ میرے کریم آقا کبھی رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں کبھی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اب یہاں پر اللہ کو پتا تھا میرے محبوب کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن بار بار آنے جانے کا مقصد کیا تھا موسیٰ پیغمبر کی وہی آرزو پوری کرنی تھی وہی تمنا پوری کرنی تھی جو کوئی دور پر موسیٰ پیغمبر نے فرمایا رب ارانی
مولا جا بٹا پردے ہٹا نقاب ہٹا ذرا اپنی صورت کو دیکھا لن ترانی اے میرے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اللہ تجھے کون دیکھے گا اے موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا اللہ میں کون ہوں فرمایا تو کلیم ہے حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے موسیٰ پیغمبر نے فرمایا عرض کی اے رب قدوس کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے فرمایا موسیٰ تو کوئی طور پر آتا ہے تجھے حکم ہوتا ہے پاؤں سے نالین اتار کیا میری مرضی میں رب بولوں نہ بولوں وہ ایسا میرا حبیب ہوگا ہانی کے گھر سویا ہوا ہوگا اللہ 70,000 ملائکہ بھیجے ہوئے ہوں گے براق سامنے کھڑا ہوا ہوگا آئے مرضی آئے آئے مرضی آئے نہ آئے اے اللہ اس حبیب کا مکھڑا کو دیکھا اے اللہ اس حبیب کو تو زیارت کروا دے اللہ اکبر کبیرہ یہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وہی آرزو وہی تمنا پوری کرنی تھی اب 9 چکر میرے کریم آقا علیہ السلام نے لگائی یہاں تک کہ 5 نمازیں عطا کی گئی اب بعض نے یہ بھی لکھا کہ جب 5 نمازیں تھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب ایک مرتبہ اور جائیں ایک مرتبہ اور جائیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ مجھے اپنے رب کے ہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 5 نمازیں اس امت کو اللہ کریم نے عطا فرمائی فرمایا محبوب یہ میں نے تجھے شان عطا فرمائی ہے تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا اونچے سے کہیں سبحان اللہ تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا دوستان عزیز وقار وہ کیا تھا عارف کھڑی کی روح تڑپی جنہ اکھیاں دل بر جٹھا او اکھیاں تک لیاں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بار بار زیارت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے رب کو دیکھ دیکھ کر آ رہے تھے کہ جنہ اکھیاں اے دل بر جٹھا او اکھیاں تک لیاں تو ملیا تے ساجن ملیا ان آسا لگ پئیاں اونچا سے کہے سبحان اللہ اب میرے کریم آقا علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ام ہانی سے ذکر فرمایا کہ آج رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا وہاں سے اللہ اکبر میں نے آسمانوں کی سیر کی میں نے جنت اور دوزخ کی سیر کی میں نے اپنے رب کا دیدار کیا یہاں تک کہ مشکات شریف کی حدیث ہے مشکات شریف کے اندر آتا ہے اللہ اکبر میں کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت رأیت ربی فی احسن صورت میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا قال فیما یختصم الملاء الاعلی اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب یہ فرشتوں کی جو جماعت ہے یہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے قلت انت عالم اے اللہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے قال فوضع کفو بین کتفیا ووجدت بردا بین میرے محبوب فرماتے اللہ کریم نے اپنی قدرت رسانی کی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں پر رکھی میرے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی رب کے رسول فرماتے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کریم نے مجھے سارے زمینوں کے اور سارے آسمانوں کے مجھے علم عطا فرما دیے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رب ذوالجلال نے مجھے زمینوں کے بھی علم عطا فرما دیے آسمانوں کے بھی علم عطا فرما دیے اللہ اکبر اب سورہ نساء ہے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے محبوب جو تو نہیں جانتا تھا تیرے رب نے تجھے سکھا دیا اونچے سے کہیں سبحان اللہ تیرے رب نے تجھے سکھا دیا اب میرے کریم آقا علیہ السلام آئے
فرمایا کہ آج رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، جب کفار مکہ کو اس بات کا علم ہوا، پتہ چلا، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، ابو جہل کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، عتبہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، شیبہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، ہر ایک کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، مسجد حرام سے لے کر 2.5-3 مہینے کا سفر ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گئے ہوں، یہاں تک کہ ابو جہل کہتا ہے چلو چلتے ہیں صدیق کی بارگاہ میں۔ اونچا سب صدیقی بیٹھے، اونچا سے کہو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب صدیق اکبر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے محبوب گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ ابو جہل جاتا ہے، جا کر دروازہ کھٹکا، سویرے سویرے صبح منتقل باب کام ہے دروازے پر، کہنے لگا میں ابو جہل آیا ہوں، یہ قافلہ لے کر آیا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ابو جہل صبح صبح کیسے آنا ہوا، یہ لقب کیسے عطا ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو؟ کہتا ہے اگر کوئی کہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، ابو بکر صدیق کہنے لگے میں نہیں مانتا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کہتا ہے کوئی کہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کو میں گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، وہ بھی تو صدیق تھے میرے آقا کے، صحابی تھے خلیفہ اول، اور میرے آقا کی قربت میں رہنے والے تھے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں نہیں مانتا۔ پھر کہتا ہے اگر کوئی کہے، آپ نے فرمایا میں نہیں مانتا۔ کہنے لگا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کہہ رہا ہے کہ راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہ کوئی تو نہیں، وہ رب کا محبوب ہے، وہ رب کا محبوب ہے، پیدا کرنے والے مجھے رب کی قسم ہے، اگر میرے محبوب نے یہ فرمایا کہ راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، بن دیکھے بن تصدیق کیے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میرا محبوب گیا بھی ہے، میرا محبوب آیا بھی ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ آج کے بعد ابو بکر کا صدیق لقب ہے۔ کیا ہے بولو؟ آج کے بعد وہ صدیق ہے، یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ بن دیکھے بن سنے یہ تصدیق کی ہے۔ اگر میرے محبوب نے فرمایا ہے تو میرے محبوب نے جھوٹ نہیں فرمایا ہے، میرے محبوب نے سچ فرمایا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا جو لقب ملا ہے یہ اس وجہ سے ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد تیرا لقب صدیق ہے۔ جسے صدیق میرا رب لقب عطا فرمائے اس صدیق کی کیا شان ہوگی؟ وہ تو اس کی شان ہی اعلیٰ ہے، سارے حضور کے صحابہ اعلیٰ ہیں، اعلیٰ ہیں، حضور کے اہل بیت سارے اعلیٰ ہیں۔